بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ایک رحمان کا کلام ہے جسے قرآن کریم کہتے ہیں، جسے ذکر کہتے ہیں، اور قرآن کریم کے کئی ایک نام ہیں۔ یہ کتاب مجید، کتاب مقدس، فرقان حمید، یہ حق اور سچ، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے، بے مثل اور بے مثال۔ کل کی آیات، ابتدائی آیات سورہ لقمان کی، اس میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ وہ ہم نے کل سبق پڑھا کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ رحمت ہے، یہ محسنین کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے یہ بہت ایک ہدایت کا رشد و ہدایت کا منبع اور ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو اس کلام اللہ سے محروم رہتے ہیں، جس کو اس کلام اللہ سے کوئی شغف نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے، الٹا شیطانی آوازیں پسند ہیں، شیطانی آوازیں، گانا، موسیقی، لغویات، فضولیات، فحش گوئی، جن کو یہ چیزیں پسند ہیں، اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی نظروں میں وہ لوگ حقیر ترین ہیں، ذلیل ترین ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا کڑا احتساب کرے گا جو لغویات سنتے ہیں، لغویات کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ اپنا گانے بھر بھر کے لوگوں کو دینا، اس طرح کے کاروبار واضح طور پر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کلام اللہ میں بھی، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سختی سے اس کی تردید اور مذمت کرتی ہیں۔ ایسا کرنے والا جب تک وہ توبہ طائب نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی وہ گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کے اسلام کے اندر تب خوبصورتی آتی ہے جب وہ لا یعنی، بے مقصد، فضول باتیں ترک کر دیتا ہے۔ اہل ایمان کی یہ خوبی اور یہ بس بنیادی وصف ہے کہ وہ فضول گوئی، فحش گوئی، فضول باتیں کو ترک کرتے ہیں، نہ بولتے ہیں نہ سننا پسند کرتے ہیں۔ کسی جگہ اس طرح کی مجلس اٹھ کر آ جاتی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی روکا جائے محبت سے، پیار کے، نہیں بھائی یہ غلط طریقہ ہے، یہ اس طرح کی فحش گوئی اسلام جو ہے اس کے بارے میں کوئی رعایت نہیں دیتا، اور یہ متفقہ ایک مسئلہ ہے، سب کا اتفاق ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم پھر بھی اہل توحید، ہم پھر بھی اہل سنت، اہل حدیث سارے اس میں ملوث ہیں کہ ہماری شادیوں کے اوپر، منگنیوں کا، شادی تو دور رہی، منگنیوں کے اوپر اتنا خرچہ اور فضول خرچی، اور یہود و نصارہ اور ہنود و مجوس اور سکھوں کی نکالی اور فحش گوئی کو فروغ دینا، یہ اس قدر طول پکڑ چکا ہے کہ ہم بدقسمتی سے، ہم مذہبی گرانے اپنے آپ کو ہم مذہب کے ٹھیکیدار سمجھنے والے، وہ بھی نہیں بچ پاتے، بے پردگی
عورتوں کا نیم عریان لباس، شادیوں کا وہ سب سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نہ باپ کے اوپر کانوں پر جوں ریکھتی ہے، نہ ماں کے کانوں پر جوں ریکھتی ہے، جوان بیٹیاں، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا المیہ ہے، تو ہمیں بچنا ہوگا ان چیزوں سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، یہ گانا گانے والیاں، گانا گانے والے، سننے والے، کہ یہ لغو چیزیں ہیں جو اس کو خریدتے ہیں، جو اس کو اپنا پسند کرتے ہیں، موسیقی کی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ کلام اللہ کے اندر راحت سکون رکھا ہے، ہمیں ان لغویات سے بچنا چاہیے اور کلام اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بنانا چاہیے، مضبوط اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے قسم اٹھا کر کہا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کی قسم ہے، اس سے مراد گانا، سننا، سنانا ہے، یہ سب کچھ لغویات میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ مَن یشتری، وہ ہیں جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، وہ ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، غافل کرنے والی باتیں، یعنی جو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، جو کلام اللہ سے غافل کر دیتی ہیں، جو نماز سے دور کر دیتی ہیں، جو اللہ کی محبت کی بجائے وہ شیطان اس کے دل میں ڈر کر جاتا ہے، جبکہ یہ دل اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کا رنگ چڑھ جانا چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، وہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنی محبت کا تذکرہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم فضول باتیں، یہ گانا، یہ گوشت کوئی ہم ترک کریں، یضل، تاکہ وہ گمراہ کریں عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ ایسے لوگ جو ان چیزوں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ان چیزوں کو فروغ دیتے ہیں، وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے وجہ تاکیزہ، اور وہ بناتے ہیں اس کو، وہ اللہ کی راہ کو اس کو بناتے ہیں حضوا، مذاق، صراط مستقیم کو اور ہدایت والی چیزوں کو بھی نعوذ باللہ مذاق سمجھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی نہیں چلتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، دینداری گھر تک ہے، دینداری مسجد تک ہے، ہم کوئی بات نہیں، اور بھی بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، جھوٹی تسلیاں ہم اپنے دلوں کو دیتے ہیں، بدقسمتی ہماری، اولئک، یہ لوگ لہم، ان کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ کیا یہ سزا صرف اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے بیان کی ہے؟ نہیں، مطلق طور پر فرما دیا ہے کہ جو بھی یہ لغویات میں پڑ جاتا ہے اس کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا اللہ رب العزت نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا، اور جب تتلا علیہ، تلاوت کی جاتی ہیں اس پر آیاتنا، ہماری آیات، واللہ، وہ پھر جاتا ہے مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے۔ قرآن کے ساتھ تو اس طرح کا رویہ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ تو پھر منہ پھیر لیا جاتا ہے۔ اب ہوتا ہے ایسا کہ کوئی شادی کے اوپر چلو تلاوت 2 منٹ کی ہو جائے، بلکہ نکاح کا خطبہ مولوی صاحب اگر 3 منٹ کی بجائے 6-7 منٹ کا پڑھا لیں، وہ سارے مولوی صاحب دوالے ہو جاتے ہیں، گڑے چکر انہوں نے بٹھا چھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خطبے میں طوالت بھی ہونی چاہیے، بہت لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم اس حق میں نہیں ہیں، لیکن ایک طرف ہم فضول گوئی میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم نکاح کے موقع پر وہ مسنون خطبہ مسنونہ جس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے، وہ دعا میں ہم شریک ہی نہیں ہوتے، وہ بابرکت موقع ہوتا ہے، 2 فیملیاں جڑ رہی ہوتی ہیں آپس میں، ان کے لیے کوئی خیر و برکت کی دعا دی جائے ان کو، اور یہ ایک خوشگوار اور اچھا موقع ہوتا ہے، مگر ہم شیطانی چالوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگ وہ تکبر کرتے ہیں۔ ہمارے استاد کو کہتے ہیں، میں نے ایک شادی ہال والے کو کہا کہ یار ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں لکھ کر لگا دیں کھانا جو ہے وہ 3-4 چیزیں بس موٹے موٹے کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، یہ ادھر آپ لکھ کر لگا دیں پیٹ کے 3 حصے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ادھر لکھ کے لگا دیں کھانا ضائع نہ کریں، 2-4 باتیں، وہ نہیں جی دیکھو جی رنگ برنگے لوگ ہیں، حالانکہ یہ اختلافی کا مسئلہ ہے نہیں، وہ کہتا نہیں جی یہ سارا کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، نعوذ باللہ، یہ ہماری صورتحال ہے، یہ پاکستان میں رہتے ہوئے اور ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اور بات کریں تو ہم فتوے دوسروں کا لگاتے ہیں۔ ایک عامی بندہ بھی وہ کہتا ہے جو مجھے آتا ہے وہ مولوی صاحب کو کیا پتہ ہے، علم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ایسا تکبر کرتا ہے جیسے سنا ہی نہیں، کان نہ گویا کہ فی اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں واقرا، بوجھ ہے، ڈانٹ ہے، رکاوٹ ہے، بس ایسے کان بند ہیں، کلام اللہ کی باری آئی تو کچھ بھی نہیں اثر ہوا، جب اسے کیا یہ تو پھر وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، فبشرہ بعذاب الیم، لہذا آپ خوشخبری دے دیجیے اسے دردناک عذاب کی۔ اللہ ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔